اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ کاللتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ اس درود کی بہت فیوز و برکات ہیں۔ اللہ پاک اس کے صدقے ہمارے ملک کو اور ہمارے عہدیداروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب منطق ہوتی ہے اور اس پہ بہت میمز بھی بنتی ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصہ ہوا ہے اس کو کہ پانی کے حوالے سے، سیلاب اور بارشوں کے حوالے سے محترم جناب بلاول بھٹو صاحب کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا کہ جب بارش زیادہ آتا ہے تو پانی بھی زیادہ آتا ہے۔ منطق ٹھیک ہے، جب بارش زیادہ ہوگی تو پانی تو زیادہ ہوگا، لیکن اس کے بالکل برعکس، چونکہ یہ ہمارے قومی لیڈرز ہیں اور وزارت عظمیٰ کا بھی خواب دیکھ رہے ہیں، ہماری دعائیں سبھی کے ساتھ ہیں، اللہ کر کے سارے جو ہے اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے کوئی اچھے اقدامات کریں، ہمارا ملک بھی ترقی کرے۔ لیکن انہی سیاستدانوں اور انہی حکمرانوں کے زیر سایہ ہمارے جو کچھ افسران ہیں، ان کی منطق بھی کچھ عجیب سی ہے۔ ابھی ایک خبر میری نظر سے گزری، اس خبر کے مطابق جو ہے نیپرا کا ایک اجلاس ہوا، کچھ ریکوریز کے حوالے سے، کچھ مینٹیننس کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کچھ معاملات تھے، اس میں کچھ ہیرنگز ہوئیں۔ تو اس میں جو ہے مجھے ممبر ہیں وہاں پہ نیپرا کے مطر نیاز اور رانا صاحب اور چیئرمین جو ہیں نیپرا کے، ان کے حوالے سے ایک بات سننے کو ملی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے تو اس کا ریٹ بڑھتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بجلی کی کھپت کم ہوگی تو اس کا ریٹ برقرار رہنا چاہیے اگر کم نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ منطق یہ ہے کہ جب بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے، یعنی کہ صارفین جب بجلی کم استعمال کرتے ہیں، بجلی کم پیدا ہوتی ہے تو اس کے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ چلیں جی مان لیتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل بات ہوگی لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہرحال مان لیتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ہمارے بڑے محترم سیاستدان ہیں، ان کا ایک جملہ مشہور ہوا تھا، مٹی پاؤ۔ مٹی پاؤ پروگرام ہمارے ہر شعبے میں چلتا ہے۔ سیلز ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ جو آنے والا وقت ہے میں اس کی پیشگوئی کرنا چاہتا ہوں۔ جو میرے تک اطلاعات پہنچی ہیں، کچھ 40 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ انشاءاللہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق 2024 میں عوام پر بوجھ ڈالا جائے گا، یعنی کہ عوام کو 40 ارب روپے کا ایک ٹیکہ لگایا جائے گا۔ چلیں ہم عادی ہو چکی ہے، برداشت کر جائے گی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان میں سے 15-20 کو تو شوکاز نوٹسز بھی چلے گئے ہیں، کچھ اوور بلنگ کے حوالے سے بھی کچھ اور بھی معاملات ہوں گے، لیکن مٹی پاؤ پروگرام میں آج تک ہم نے سنا نہیں ہے کہ کسی اتنے بڑے ادارے اور یا کسی بڑے عہدیدار کو ایسا کوئی سزا جزا ہوئی ہو۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو لوڈ شیڈنگ ہے اس دور میں، لوڈ شیڈنگ کے لیے سردیوں کے موسم میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں جو نیپرا کا منطق ہے وہ یہ ہے، کچھ حد تک تو جائز بھی ہے، کہ جی جو ہمارا جو ہائیڈل بجلی ہے، ہائیڈل اس میں کمی ہے، جنریشن میں کمی آئی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئلے والے پلانٹس جو ہیں وہ مینٹیننس کے پیریڈ سے گزرے ہیں، مینٹیننس ہو رہی ہے، اور جو فرنس آئل ہے اسے بجلی بنائی جا رہی ہے وہ مہنگی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہائیڈل جنریشن ویسے کم ہوئی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم
بڑا سر اٹھا کے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، تو کیا ہمارے سائنسدان اور ہمارے جو کرتا دھرتا بیٹھے ہوئے کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ کوئی متبادل بھی اس کا ہونا چاہیے، کوئی سٹینڈ بائی نظام ہونا چاہیے جس سے کم از کم عوام کو مہنگی بجلی نہ لینا پڑے؟ کیونکہ بجلی جب کم پیدا ہوتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے، تو اس مہنگی بجلی کے لیے عوام کو بچایا جائے، تو کیا کوئی اس کا سٹینڈ بائی کو پروگرام ہے؟ کہیں پہ نہیں سنا نہ دیکھا کہ کوئی ایسا کوئی قدم اٹھانے کا گورنمنٹ کا یا کسی ادارے کا کوئی منصوبہ نظر آیا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 40 ارب روپے کا ٹیکہ لگنا ہے، اس میں جو 30-32 ارب روپے جو ہے نا جو ہے نا 232 ارب روپے کا اضافی جو بوجھ ہے وہ بھی پڑے گا صارفین پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 جنوری سے، جب کہ دوران سیزن یہ ابھی جو ہے ابھی دسمبر کا جو سیزن چل رہا ہے، اس میں بھی کچھ 70 ارب روپے وصول کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ لیا جاتا ہے، مان جاتے ہیں کہ ہم مقروض ملک ہیں، ہم نے IMF کا پیسہ دینا ہے، ہم نے بہت سارے ممالک کا پیسہ دینا ہے، ہم سود پہ چل رہے ہیں، قرض اتارنے کے لیے یہ بوجھ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے۔ کیا حکومت اپنی خرچیاں یا جو ہمارے عظیم لیڈرز ہیں ان کی خرچیاں کم ہو رہی ہیں؟ سننے کو تو یہ ملتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے کہ اتنے سائز کا آپ جو ہے پینافلیکس لگا سکتے ہیں، اتنا پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کے الیکشنز پہ جو پروٹوکولز پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو سیکورٹی کے اخراجات آتے ہیں، وہ بھی تو اسی غریب عوام سے نکالے جاتے ہیں۔ کیا یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہمارا ملک 5 سالوں میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی ہمارا کوئی 5 سالہ منصوبہ پورا ہوا ہو۔ ہمارے ہاں تو 5 سالوں میں 2 3 حکومتیں جو ہے وہ چلتی بنتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، آنا جانا رہتا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا پٹواری میں اچھا جان لگا ہوا ہے جی، وہ ان کا آنا جانا رہتا ہے، ان کی آنیاں جانیاں ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارا پیسہ خرچ ہوتا رہتا ہے۔ کیا اس معاملے کا کوئی سدباب ہے؟ میں ہمیشہ کیا اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے کومنٹس میں آپ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ مجھے ایک مشورہ دیں، کومنٹس کریں، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے بتائیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم لیڈرز تک یہ بات پہنچائیں کہ یار اس طرح نہیں، اس طرح کرو تاکہ ہمارا کو نظام بہتر ہو سکے۔ لیکن نہیں، یہ اربوں خربوں کے ٹیکے ہمیں لگتے رہتے ہیں۔ ہمارے جو ایک اجلاس ہوتا ہے اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر ہمارے غریب جو ہمارے وزراء ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، ان کو مفت بجلی بھی دینا پڑتی ہے، ان کو پیٹرول بھی دینا پڑتا ہے، ان کو ہوائی جہاز کا سفر بھی کرانا پڑتا ہے، ان کو ٹیلی فون کی سہولت کے علاوہ اور دیگر سہولتوں کے علاوہ پھر ماشاءاللہ سے وہ اپنے آپ ہی بڑے وہ خود فنڈ جنریٹ کر لیتے ہیں، بہت کمیشن کھاتے ہیں۔ آج تک نہیں سنا کہ کسی بھی سیاستدان، وزیر جو مشیر ہے اس کے نے کوئی گڑبڑ نہ کی ہو۔ کچھ لوگ ایسے لیڈرز بھی ہیں جن کے نام بلا شبہ میں نام لیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑی بدیانتی یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نام نہیں بتاتا، فلاں بندے نے یہ بات کی ہے۔ یہ بہت بدیانتی ہے۔ جو سراج الحق صاحب ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، آج تک ان کی کوئی بات نہیں سنی ہے کہ ان پہ کوئی ایسا الزام لگا ہو۔ وہ وزیر خزانہ بھی سنا رہے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو کیا کوئی مطلب ایسا ہے کہ کوئی لوگ ان کی تقلید کریں، ان کی سادگی اپنائیں؟ ایسا لگتا نہیں ہے۔ ابھی الیکشن آنے والا ہے اور یہ جو ہمارے الیکشنز پہ خرچ ہو رہے ہیں یا جو دوسرے معاملات ہیں، ان کی تیاری کے لیے مان لیتے ہیں کہ حکومت کا ایک بجٹ ہوگا، لیکن یہ 40 ارب اور یہ 232 ارب اور یہ دوسرے تیسرے جو ہے نا، یہ جو اضافی بوجھ عوام پہ ڈالا جانا ہے، یہ کہاں جانا ہے؟ آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، اربوں روپے وہاں پہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر ہم اتنے ٹیکسز عوام سے اکٹھے کر کے، عوام کا خون نچوڑ کے بھی اپنے ملک کی جو مشینری ہے اس کو ٹریک پہ نہیں لا سکتے ہیں، تو پھر ہماری پالیسیاں کیا ہیں؟ ہماری آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ہماری لیڈرشپ کے جو وہ ہے موٹو، وہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب بھی دیکھو آج ہی بجلی 4 روپے مہنگی ہو رہی ہے، آج گیس 170%، 130% مہنگی ہو رہی ہے جی۔
اور پیٹرول جو ہے وہ اس کو مہنگا کیا جاتا ہے دہائیوں میں، یعنی 10 15 20 روپے، اور سستا کیا جاتا ہے 2 4 روپے 1 روپے، اس طرح کر کے سستا کیا جاتا ہے. عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. یہ کیوں؟ عوام بھی تو آپ بھی ابھی تمام لوگ یہ نکلنا چاہ رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے. اگر کوئی شعور والا سیاستدان وہ باہر نکلے، جب وہ اتنا صرف سوچ لے کہ یار میں کس منہ سے جا رہا ہوں، میں نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے، تو میرا خیال ہے اس کا ضمیر جاگ اٹھے گا اور آئندہ اسمبلی میں آ کے وہ ایسا نہیں کرے گا. لیکن ناظرین تیار ہو جائیں، انشاءاللہ یہ کبھی وقت آئے گا کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ تیاری کریں کہ آپ نے بجلی کے بل جو ہیں اور بجلی کی مد میں آپ نے پیسے دینے ہی ہیں، آپ کو پیسے دینے پڑنے ہیں. کیونکہ منطق یہ ہے کہ جب کم کھپت ہوتی ہے، جب بجلی کے صارفین بجلی کم استعمال کرتے ہیں، بجلی کم پیدا ہوتی ہے، تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. سوچئے گا، جواب دیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، بتائیے گا کہ اس کا کیا حال ہے. جزاک اللہ.